الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن مقدس پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند مقدس فرمان کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ دعا ہے رب العزت نسل انسانیت کو ہدایت نصیب فرما کر دین اسلام سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے ہجرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں ہمیشہ عزتوں سے مالا مال کرے۔ اسی طرح اللہ تعالی دین کا فہم اور پھر اس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ سامعین کرام، آمنہ کے لال در یتیم سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سرداران مکہ کو بہت بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ دن بدن مذہب اسلام میں لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیادت ختم ہو جائے، اور ہمیں اس بارے میں فکر کرنا ہوگی۔ اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہم قدیم لوگوں کو مغلوب کر کے خود غالب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں دار الندوہ اس وقت مشورے کرنے کی جگہ قصی بن کلاب کا گھر، یہاں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختلف رائے اور اسی طرح بڑے بڑے سردار جن میں عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جہل جیسے بڑے بڑے مغرور لوگ بھی اس مشورہ میں شامل تھے۔ چنانچہ ایک رائے آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ ہجرت کرنے کا اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا۔ خود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑے ظلم و ستم ہوئے کہ آپ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خون نکل کر انگاروں کو بجھایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا، بلال تجھے تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ کہا میری تکلیف چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ سرداران کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سردار مجھے انگاروں پر لٹاتے ہیں، جیسے میرے قریب آتے ہیں میں ایک لفظ کہتا ہوں، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے شرک کی نفی کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے اپنی صفات، اپنی ذات کا تعارف اس طرح کرایا کہ اے میرے نبی اعلان کریں کہ میں اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، نہ باپ دادا بیوی اولاد ہر طرح سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ شرک کی نفی کرائی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے ڈھیروں ڈھیر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اس سلسلہ الذہب کی کڑی سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، آقا نامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے تو جو تکلیف دیتے ہیں میں یہ نعرہ لگا کر میں مشرکین کو، سرداران مکہ کو میں بھی تکلیفیں پہنچاتا ہوں، صرف ہلکی سی زبان ہلاتا ہوں،
اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کا تعارف کراتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں، بلال چلا فرش پر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی آہٹ کی آواز عرش تک پہنچا دی۔ فرمایا بلال تو میرے محبوب کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، میں بھی تیرے ساتھ اپنی شان کے مطابق پیار کرتا ہوں، تو چل فرش پر، تیرے پاؤں کی آہٹ کی آواز میں عرش پر پہنچاؤں گا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بصیرت، یہ سارا کا سارا نظام قدرت اسی کے قدرت سے چل رہا ہے، کوئی شے اللہ سے کوئی دور نہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ جو کام کیا کہ حضرت بلال چلا فرش پر کرتے تھے، پاؤں کی آہٹ کی آواز اللہ عرش پر پہنچاتے تھے، اللہ سے یہ کوئی کام مشکل نہیں۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں خود رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، پکی بات ہے اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ایک ایک ذرے پر قدرت رکھتا ہے، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں سرداران مکہ کا ہجوم ہے، کفار کھڑے ہیں۔ میں نے کہا لازمی طور پر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چنانچہ جیسے ہی قریب آئے تو یہ سارے کے سارے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر اچھل رہے تھے، جس کی وجہ سے ابو فقیہ کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز ابو بکر کہتے ہیں میں نے خود سنی، میں آگے بڑھا، سب کو میں نے ہٹایا، ابو فقیہ کو بٹھایا اور پانی قریب کیا، کہا ابو فقیہ کہنے لگے ابو بکر میرے پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو ایک احسان کر۔ توجہ طلب جملہ ہے کہ اس سے پہلے ظلم و ستم بھی ختم کر رہے ہیں کہ کفاران آپ کے جسم پر اچھل رہے تھے، تو کہا سب کو یہ سارے احسان ابو بکر کے تھے، لیکن ابو فقیہ کی نظر میں ایک ہی احسان ہے۔ عرض کیا ابو فقیہ نے ابو بکر میرے پر احسان کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر مجھے حضور کی خدمت میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو فقیہ کو اٹھایا، گلے کے ساتھ لگایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدان میں کہہ رہا ہوں بھاگے جا رہے ہیں، ابو فقیہ کو اٹھا کر آقا کی گود مبارک میں ابو فقیہ کا سر ہے، کہا جیسے ہی سر رکھا آقا نے اپنے رحمت کے ہاتھ ابو فقیہ کے سر پر پھیرے۔ ابو فقیہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ساری تکلیفیں، ہڈیوں کی جو ٹوٹنے کی آواز، ظلم و ستم، یہ سارے کے سارے لمحہ میں ختم ہو گئے۔ دوبارہ میرے اللہ نے طاقت عطا فرما دی۔ یاد رکھیے یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ جہاں جہاں نبی کا لعاب لگا، جہاں جہاں ہاتھ لگے، جہاں جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ چنانچہ اسی آیت کے مقدسہ کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا۔ مشرکین کہا کرتے تھے، کہا اگر عذاب لانا چاہتا ہے، اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر ہم پر عذاب آ جائے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ان کو کیا ہو گیا کہ یہ مجھ سے عذاب مانگتے ہیں، انہیں کہیں 2 وجہ سے میں اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجتا، ایک تو انت فیہم، ان میں آپ کا وجود مسعود ہے، نمبر 2 یہ استغفار کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا۔ کہا استغفار کی، اگر استغفار کی کثرت کفار بھی کریں اللہ تعالیٰ استغفار کا فائدہ ان کو بھی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا کہ میں ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے
ان سے تکلیف دور رکھتا ہوں۔ یہ جیسے ہمارے نبی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، محبوب جماعت کی محبوب کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، میں ان پر تو آن فان عذاب بھیج دوں۔ چنانچہ خود فرمایا کہ اللہ نے انہیں کہو پھر استغفار بند کر دو۔ استغفار کیسے کیا کرتے تھے؟ کہا طواف بیت اللہ کرتے ساتھ ساتھ کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور رکھا، تو کہا یہ دور رکھنے کی وجہ یہی بنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ حالات بنے تو آقا نے ارشاد فرمایا ایسے کرو، مدینۃ المنورہ میں تم لوگ ہجرت کرو۔ ایک ایک کر کے جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اب مشرکین کو تشویش لاحق ہوئی کہ اب یہ سارے اکٹھے ہو کر دوبارہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں پہلی بات یہ طے ہوئی، قرآن مقدس میں یہی ارشاد فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہا کرتے تھے کہ ایسا کر لیتے ہیں، ان کو بیڑی ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا وہاں شیطان شیخ نجدی کی شکل میں موجود تھا، کہا بیڑی نہ ڈالنا، بیڑی ڈالو گے کلمہ پڑھنے والے تو اس کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، تم سے انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ نمبر 2 پر کہا چلو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ شیخ نجدی کہنے لگا جلا وطن نہ کرنا، اس کے پاس جو کلام ہے یہ شہد سے بھی میٹھا ہے۔ کہا یہ ایسا کلام اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے، اگر عقیدت سے پڑھیں تو کہا کفر سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ توجہ طلب جملہ ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم دلوں میں اس طرح راستے بناتا ہے، اس طرح اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، روشنیاں لے آتا ہے، کہا جیسے کسان اپنے رقبہ میں پانی چھوڑتا ہے، نشیب و فراز ہر جگہ پر پانی پہنچتا ہے، یہی حال ہے قرآن مقدس کا۔ فرمایا کہ جو لوگ محبت کے ساتھ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن ان کے لیے ایصال الی المطلوب بنتا ہے۔ ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، کہا قرآن کریم ان کی رہنمائی کر کے انہیں مقام رحمت بہشت میں داخل کر دے گا۔ رزقنا اللہ تعالی بفضلہ ومنہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسرا مشورہ ابو جہل نے دیا، کہا نہ انہیں بیڑی ڈالیں، نہ انہیں جلا وطن کریں۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہم میں جتنے قبیلے ہیں، مختلف قبائل میں سے ایک ایک نوجوان پہلوان لیا جائے، تو کہا سارے قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ لیں، 100 کی گنتی پوری کریں۔ چنانچہ یہ ایسا ہی ہوا۔ کہا فائدہ کیا ہوگا 100 کی گنتی پوری کرنے کا؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہم سے قصاص طلب کریں گے تو قصاص تو ہو نہیں سکتا، دیت چاہیں گے، ہم سب اکٹھے کر کے دیت ان کو دے دیں گے۔ چنانچہ ہمارے بندے تکلیفوں سے، سولیوں سے، قصاص سے بچ جائیں گے۔ تو کہا یہ مشورہ بڑا پسند کیا گیا۔ چنانچہ 100 بندے تیار کیے، وقت مقرر کیا، ایک رات طے کی، کہا آج کی رات میں امام الانبیاء کا کام تمام کر دینا ہے، نقل کفر نہ باشد، اللہ حفاظت فرمائے، کہا ایسے بولوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، رسول اللہ سے حق سچ والی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو کہا ایک رات میں مقرر، یہ سارے آئے، 100 کے 100 بندے بڑے خوش ہو رہے ہیں، آج ہم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آج رات آپ نے ہجرت کرنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی دیکھے
تو خوف کی وجہ سے پہلے بھی جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بذریعہ وہی اللہ نے سارے حالات اپنے محبوب نبی کو بتلا بھی دیے کہ فرمایا یہ آپ کے بارے میں خفیہ مشورے کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی مشورہ، اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ کی کیا تدبیر تھی؟ زبردست تدبیر تھی۔ کہا اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ اور اس پر قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر دم کر کے ان پر پھونک دیں۔ کہا اے میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو 100 بندے ہیں، کافی تعداد ہے، ایک مٹھی مٹی کیا کرے گی؟ فرمایا اے میرے محبوب مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، آگے کام کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں یہی ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب پھینکا تھا آپ نے تو وہ اللہ نے ہی مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، چنانچہ کیا اندھیر چلا جس کی وجہ سے آنکھوں میں مٹی گئی، سارے آنکھیں ملنے لگ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ یہاں سے چلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو کہا جیسے ہی وہاں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے، ابو بکر کیسے خوش ہوئے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں بتلائیں گے کہ اگلا سفر یہ تو تھا مکی زندگی کے حالات۔ مکی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سیدنا ابو بکر کے گھر گئے، پھر ابو بکر کا سفر غار ثور تک کیسے تھا، غار ثور سے مدینہ المنورہ تک کیسے تھا، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت عرض کریں گے۔ تو کہا سیرت کرتے جائیں، سرور بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، کہا اپنے نبی کا ذکر اپنی مجالس میں اور اسی طرح جہاں اپنے گھروں میں ضرور بچوں کو بتلائیں کہ یہ ہمارے نبی کی سیرت صورت کیسی تھی۔ کہا اس کے متعلق جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو ہر ایک کے دل میں رسول اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما ینبغی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔